من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، وہ گھرانہ، وہ خاندان، وہ معاشرہ فساد اور بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے، امن ختم ہو جاتا ہے، جہاں بلا دلیل، بغیر کسی ثبوت اور پروف کے دوسروں پر الزام تراشیاں شروع کر دی جائیں، دوسروں پر طعن و تشنیع شروع کر دی جائے، دوسروں پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی جائے، وہاں فساد اور خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسلام نے اس سے منع کیا ہے کہ بغیر دلیل کے تم کوئی بات تم تک پہنچے بھی تو اس کو آگے نقل نہ کرو،
دوسرا اسلام کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ کسی مسلمان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی پردہ پوشی کرو، اس پر پردہ ڈالو، اس کو لوگوں میں ذلیل و رسوا نہ کرو۔ اب ان دونوں اصولوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پہلا اصول جو ہے کہ بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت اور پروف کے دوسروں پر الزام تراشیاں نہ کی جائیں، اعتراض نہ کیے جائیں۔ یہ عام مسلمانوں کے بارے میں بھی اصول ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو پوری کائنات سے انبیاء کے بعد افضل ترین لوگ ہیں، ان پر بغیر ثبوت اور پروف کے کوئی الزام لگانا، کوئی طعن و تشریح کرنا، آپ اندازہ کر لیں کہ وہ کتنا بڑا جرم ہوگا۔ اور دوسری بات جو حدیث میں آئی، آپ نے فرمایا کہ جو کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا، اس کے عیبوں کو اللہ تعالیٰ دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرے گا۔ یہ عام مسلمان کے عیبوں کو بیان نہ کرنا، چھپانا، ان کی پردہ پوشی کرنے کی فضیلت ہے۔ صحابہ کرام سے اگر کسی جگہ کوئی غلطی ہوئی، کوئی کمی ہوئی، کوتاہی ہوئی، تو ان کی پردہ پوشی تو بالاولیٰ کرنی چاہیے، چونکہ وہ عظیم لوگ ہیں، وہ ہمارے جیسے نہیں ہیں، وہ افضل ترین لوگ ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ان کی عیبوں کی پردہ پوشی کی جائے، ان کو لوگوں کے سامنے مزید کسی کمی اور کوتاہی کو مرچ اور مسالہ لگا کر لوگوں کے سامنے ان کی تنقید کرنا، یہ کتنا بڑا جرم اور کتنا بڑا عیب ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ معصوم ہیں، معصوم انبیاء علیہم السلام ہی ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام معصوم تو نہیں، البتہ مغفور وہ ضرور ہیں۔ معصوم ہوتا ہے جو گناہ کرتا نہیں، گناہوں سے محفوظ ہے۔ مغفور وہ ہے کہ جس سے غلطی کوتاہی تو ہو گئی لیکن اس کو معاف کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صحابہ اکرام کے جو بھی کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ان کو معاف کرنے کا کئی مقامات پر اعلان کیا ہے۔ اور یہ جو آیت کریمہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 بھی میں نے تلاوت کی ہے، یہ تو فتح مکہ کے بعد جا کر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ جتنے صحابہ تھے اس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر خلفائے راشدین بھی آتے ہیں، عشرہ مبشرہ بھی آتے ہیں، بدری بھی آتے ہیں، احد والے بھی ہیں، خندق والے بھی ہیں، حدیبیہ والے بھی ہیں، اور فتح مکہ والے بھی ہیں۔ یہ سارے کے سارے صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ جو پہلے سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار، اور پھر تیسرا گروہ وہ جنہوں نے احسان بلائی کے ساتھ ان کی پیروی کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب پر راضی ہو گیا ہے۔ یعنی جب یہ 9 ہجری میں سورہ بقرہ، سورہ توبہ نازل ہوئی، 10 ہجری تک نازل ہوتی رہی، تو اس سے پہلے جتنے صحابہ تھے کم از کم ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح کر دیا کہ اللہ ان سب پر راضی ہو گیا اور وہ اپنے رب پر راضی ہو گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے جنتیں تیار کر دی ہیں، اللہ نے تیار کر دی ہیں۔ یہ ماضی کا صیغہ ہے، پاسٹ ہے، گزر چکا ہے کہ اللہ خوش ہو بھی گیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ ان پر خوش ہو جائے گا، جو ان سے کمی کوتاہی ہو گئی اس کے باوجود اللہ ان سے خوش ہو گیا ہے اور وہ اپنے رب پر خوش ہو چکے ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر دی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔
یا اللہ یہ تو بہت بڑا انعام ہے. اللہ فرماتے ہیں ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. تو اب صحابہ کرام جو ہیں، اب اگر اس آیت کو دیکھا جائے، اس میں جن صحابہ کا میں نے ذکر کیا وہ سارے ہی آ گئے. اور فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی مسلمان ہو چکے تھے، وہ بھی اس میں آ گئے. اب ہمارے ہاں موجودہ دور میں بعض فتنہ پرور لوگوں نے ایک صحیح بخاری کی حدیث کو بنیاد بنا کر ایک اعتراض کرا اور نعوذ باللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے پورے گروہ کو وہ نعوذ باللہ جہنمی کہہ دیتے. وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث بھی سن لیں، صحیح بخاری ہے. حضرت اکرمہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد ہیں. حضرت اکرمہ کہتے ہیں قال علی ابن عباس ولابنہ علی، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے مجھے اور اپنے بیٹے علی کو کہا، کیا کہا؟ انطلقا الی ابی سعید، کہ تم ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دونوں جاؤ، فاسمعا من حدیثہ ہی، اور اس کے پاس جا کر تم حدیثیں سنو. فانطلقنا فاذا هو في حائط يصلحه فاخذ رداءه فاهتبى، کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس گئے، وہ اپنے باغ میں کام کاج میں مصروف تھے. جب ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنے معاملات کو، باغ کو درست کر رہے تھے، تو انہوں نے اپنی چادر سیدھی کی اور گوٹ مار کر بیٹھ گئے. ثم انشا یحدثنا حتی اتی ذکر بناء المسجد، پھر وہ ہمیں حدیث بیان کرنے لگے یہاں تک کہ مسجد نبوی کی تعمیر کا واقعہ انہوں نے ذکر کیا. فقال كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين، انہوں نے بیان کیا، کہنے لگے کہ مسجد تعمیر ہو رہی تھی، ہم سارے صحابہ ایک ایک اینٹ اٹھا کر لا رہے تھے، مسجد کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو دو اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے. فرآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فینفذ التراب عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ ان سے مٹی جھاڑنے لگے، حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے مٹی جھاڑنے لگے. وَيَقُولُ وَيْحَ عَمَّارُ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، اور آپ نے فرمایا افسوس کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغی جماعت، باغی گروہ قتل کرے گا. یدعوہم الی الجنہ، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے. ویدعونہ الی النار، اور وہ ان کو جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے. قال، راوی کہتے ہیں یقول عمار، عمار رضی اللہ عنہ نے کہا اعوذ باللہ من الفتن، میں فتنوں سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. اب یہ حدیث ہے، اس کو بنیاد بنا کر لوگوں میں یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ دو گروہ تھے، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا گروہ تھا اور دوسرا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو گروہ تھا. میری طرف دیکھیں، جن کو نیند آ رہی دوبارہ وضو کر لیں، اپنے ارد گرد جو سوئے ہوئے ان کو جگا دیں. اتنی گہری نیند کیا سمجھ آئے گی تمہیں؟ پتہ ہی نہیں چلنا. جمعے کے بعد کو پوچھے گا کیا ہوا، پتہ نہیں کیا ہوا، بس بیٹھے تھے جمعہ پڑھا ہے. وہ کچھ سمجھنے کے لیے آئے ہو تو سمجھا بھی کرو. جمعے کا خطبہ ہے، اس میں بڑا اہم موقع ہوتا ہے، آدھے گھنٹے کا خطبہ ہوتا ہے اور آپ سوئے ہوئے. اب کوئی بندہ سوئے نہ، میری طرف دیکھنا ہے آپ نے، خطیب آپ کی طرف دیکھے، آپ خطیب کی طرف دیکھیں، پورا متوجہ ہو کر بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ جو بچے پیچھے بیٹھے ہیں ساتھ آگے ہو جائیں، صفوں میں بیٹھو. بیمار ہو تم، چلو کوئی بزرگ، کوئی جوان کوئی بیماری کی وجہ سے ٹیک لگاتا ہے، اس کو میں نہیں روکتا. بچے بھی ٹیک لگائے ہوئے ہیں، نوجوان بھی ٹیک لگائے ہوئے ہیں، عجیب ماحول بنا لیتے ہیں. تو اس حدیث کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ دو گروہ تھے. پہلا گروہ کون سا تھا؟ ابھی میں نے بتایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا گروہ تھا. اور دوسرا گروہ کون سا؟
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا گروہ تھا. کہتے ہیں جی یہ دو گروہ تھے. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں تھے، نعوذ باللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ نے حضرت عمار کو قتل کیا تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ باغی گروہ قتل کرے گا حضرت عمار کو، لہذا نعوذ باللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا پورا گروہ نعوذ باللہ جہنمی ہے. یہ ہے اعتراض. اب لوگوں کو جو سنتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا صحیح بخاری میں حدیث ہے اور بیان بھی کی ہے بہت بڑے نام پر محدث عالم دین نے کہ جو ایک بہت بڑی اکیڈمی میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ لوگوں کو دین سکھا رہا ہے، پوری امت کو اس نے بتائی ہے، لہذا نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کتنے لوگ جو ہے وہ ذہن خراب کر لیتے، حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ ذرا آپ توجہ کریں، آپ کو بات کی انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. آج اس حدیث کو ہم نے سمجھنا ہے اور اپنے دل و دماغ کو صاف کرنا ہے. معاملات کیا تھے؟ ایک تو یہ ہے کہ اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ باغی گروہ قتل کرے گا عمار کو. باغی گروہ، اب باغی گروہ کون سا ہے؟ دو گروہ نہیں تھے بلکہ ایک تیسرا گروہ بھی تھا. اس کا ذکر نہیں کرتا، وہ اس کا ذکر نہیں کرتا تیسرے گروہ کا، کہتا ہے یہ دو ہی گروہ تھے. تیسرا گروہ کون تھا؟ تیسرا گروہ تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں عبداللہ بن سبا، یہودی منافق، یہودی تھا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے لگا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن مسلمان نہیں ہوا تھا، منافق تھا یہ. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا مالک اشتر نخی، یہ ان گروہ ایک بہت بڑا گروہ بن گیا تھا. عراق سے کچھ لوگ آئے، کچھ مصر کے آوارہ لوگ تھے، انہوں نے مل کر ایک بہت بڑا گروہ بنایا تھا کہ جن کو سبائیوں کا گروہ بھی کہا جاتا ہے. عبداللہ بن سبا سبائیوں کا گروہ بھی کہا جاتا ہے، اور باغیوں کا گروہ بھی یہی تھا. آگے ذکر کرتے ہیں تیسرا نام ان کا ہے خارجیوں کا گروہ، وہ بھی یہی تھا. آج کل بھی ہمارے پاکستان میں آپریشن ہو رہا ہے نا، اخبار میں ہر روز آتا ہے، میڈیا پہ آتا ہے، فتنۃ الخوارج کے اتنے لوگ فلاں جگہ مارے گئے. یہ خوارج لفظ وہاں سے شروع ہوا ہے، بہت پرانا لفظ ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور سے خوارج، خارجی، اس کا معنی ہوتا ہے نکل جانے والے، الگ ہو جانے والے. اس کا ذکر انشاءاللہ آگے کرتے. تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں مدینہ کے حالات خراب کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیشین گوئی کر دی تھی. آپ نے فرمایا تھا عثمان تجھ سے خلافت چھیننے والے مطالبہ کریں گے لیکن تم نے خلافت خود نہیں چھوڑنی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بہت شرم و حیا والے، نرم طبیعت کے مالک تھے، صحابہ تھے، ان کا دفاع کر سکتے، لیکن حضرت عثمان کہتے تھے میں پسند نہیں کرتا کہ میری وجہ سے مدینے میں خون بہایا جائے جہاں رسول اللہ چلا کرتے تھے، جہاں رسول اللہ رہا کرتے تھے. ان کا اپنا ایک تقویٰ تھا. بہرحال مختصر اس شہادت کو ذکر کریں گے تو یہاں ٹائم نہیں ہے. مختصر یہ ہے کہ ان باغیوں نے، ان ظالموں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. ان کو شہید کرنے کے بعد یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں جا کر شامل ہو گئے. جس طرح آج کل ہماری بعض سیاسی پارٹیوں کے معاملات ہوتے ہیں، کچھ پارٹیوں میں غلط لوگ شامل ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ساری پارٹی بدنام ہو جاتی ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں جا کر شامل ہو گئے. اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت سے شام کے گورنر تھے، اور شام اس دور کا بہت بڑا، موجودہ شام نہیں بلکہ وہ صوبہ بہت بڑا تھا جس میں کئی ملک آتے ہیں. موجودہ فلسطین ہے، لبنان ہے، اردن ہے، یہ سوریہ موجودہ جو شام ہے یہ بھی ہے. تو یہ کئی ایک ملک آتے تھے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں سب سے جو بڑا صوبہ تھا اس کے گورنر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تھے. تو ایک گورنر کے دور میں اس کے جو امیر المومنین شہید کر دیے جائیں تو ظاہر ہے اس کو تکلیف بھی ہوتی. پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خاندان بھی ایک تھا، بنو امیہ کے ساتھ دونوں کا تعلق تھا.
تو یہ ان کو مسئلہ تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں نا لوگ، صحابہ بھی تھے لیکن ان کے علاوہ یہ جو سازشیوں کا گروہ ہے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے، آپ ان سے حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لیں، پھر میں آپ کی بیعت کروں گا. میں انکار نہیں کرتا کہ میں آپ کی بیعت نہیں کروں گا، ہم آپ کو خلیفہ بنانے کے لیے تیار ہیں، آپ مسلمانوں کے سربراہ ہوں گے، لیکن پہلے آپ ان کا خاتمہ کریں، ان سے حضرت عثمان کا قصاص لیں. اگر نہیں لیں گے تو یہ مزید آپ کے گروہ میں رہ کر مزید خرابیاں پیدا کریں گے. اور بعد انہوں نے خرابیاں پیدا کی بھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ پہلے آپ میری بیعت کریں سارے لوگ، اس کے بعد پھر میں ان سے بدلہ لوں گا. آپ یہ بات سمجھیں کہ دونوں کا کوئی ذاتی معاملہ نہیں تھا، کوئی خلافت کے لین دین کا معاملہ نہیں تھا، کوئی زمین یا جائیداد کی تقسیم کا معاملہ نہیں تھا. دونوں کا مقصد نیک تھا، امت کی فلاح تھا، امت کی خیر خواہی تھا. لیکن یہاں دونوں کا اپنا اپنا اجتہاد تھا. ایک کہتا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ آپ پہلے میری بیعت کریں، بدلہ میں بعد میں لوں گا. حضرت معاویہ کہتے تھے اگر ان حالات میں بیعت کر لیے تو مزید فساد پھیلائیں گے، آپ پہلے ان سے حضرت عثمان کا بدلہ لیں اور پھر میں آپ کی بیعت کروں گا. یہ تھا صرف اور صرف اختلاف. ان حالات میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ سرکردہ لوگ اور ان کے ساتھ صحابہ اکرام، یہ گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جا کر ملاقات کی اور ان سے کہا کہ آپ ان سے بدلہ لیں اور پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے مذاکرات کامیاب ہو گئے، وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں ان سے بدلہ لیتا ہوں اور پھر آپ سے دوبارہ بیٹھ جائیں گے. معاملہ طے ہو گئے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ پرسکون ماحول میں. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات کی، جہاں بات بیٹھ کر وہاں بہت سارے اور بھی لوگ تھے. اب وہ جو باغی تھے ان کو سمجھ آ گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا کہ میں بدلہ دوں گا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوٹے نہیں ہیں بھی سچے. اگر انہوں نے بدلہ لینا شروع کر دیا تو ہم سب کا پھر خاتمہ ہو جائے گا، ہمارا تو صفایا ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ راتوں رات حضرت طلحہ زبیر اپنے خیمے میں چلے گئے، حضرت علی اپنے خیمے میں چلے گئے، حضرت عائشہ اپنے خیمے میں چلے گئے، آرام کرنے لگے. انہوں نے راتوں رات حضرت طلحہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان کو بھی شہید کر دیا، ان کے گروہ پر حملہ کر دیا. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سواری کی ٹانگیں کاٹ دی، ان پر بھی حملہ کیا. اب اس گروہ کو یہ بڑا دھچکا لگا کہ دیکھو ہمارے ساتھ تو یہ بات ہوئی تھی ان سے بدلہ لیں گے، انہوں نے راتوں رات ہم پر حملہ کر دیا. اور ادھر سے باغیوں نے ادھر بھی حملہ کیا اور ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جس گروہ میں یہ تھے ان پر بھی رات کے اندھیرے میں حملہ کر دیا. انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے ہم پر حملہ کیا ہے اور انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے ہم پر حملہ کیا ہے، عہد شکنی ہو گئی. یہ تھا معاملہ آپس میں دوری کا اور خرابی کا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہلے کہہ رہے تھے ایک عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خون کا بدلہ دیا جائے. اب اتنے بڑے جید صحابہ اکرام عشرہ مبشرہ میں سے وہ بھی شہید کر دیے گئے. تو اب وہ کہنے لگے یہ تو کام خراب ہو گیا، یہی تو میں کہتا تھا کہ ان کا خاتمہ کیا جائے. ان کا خاتمہ نہیں ہوا تو اب مزید آگ بڑک اٹھی ہے. لہذا وہ بھی آئے. شام کے قریب ہے صفین جگہ، یہ پہلی کو جنگ جمل کہتے ہیں، دوسری کو جنگ صفین کہتے ہیں تاریخ میں. اور اس میں جو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہاں تو بہت کچھ ہے، بغیر کسی تحقیق کے لکھ دیا گیا ہے اور لوگ اس پر اس کو لے کر آگے حوالے دیتے ہیں. حالانکہ اس میں صحابہ اکرام کا کردار اتنا نہیں جتنا ان منافقین کا، ان سازشیوں کا کردار ہے، اور انہوں نے یہ ساری کے سارے حالات خراب کیے. تو وہاں جب آئے تو اس دوران اب انہوں نے کہا کہ کام تو خراب ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آمنے سامنے آئے تو ان سازشیوں کا اب حضرت معاویہ کے گھروں سے ابھی آمنا سامنا نہیں ہوا. انہی سازشیوں نے،
انہی باغیوں نے، انہی خارجیوں نے پیچھے سے حضرت عمار جو حضرت علی کے گروہ میں تھے، اور یہ سازشی بھی حضرت علی کے گروہ میں تھے، انہوں نے حضرت عمار پر وار کیا اور ان کو شہید کر دیا۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت عمار کو شہید کس نے کیا؟ ان خارجیوں نے، ان سازشیوں نے، ان باغیوں نے، ان سبائیوں نے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا۔ اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی فٹ آ گئی کہ باغی گروہ حضرت عمار کو قتل کرے گا۔ اچھا، اب اس صحابی کی حضرت ابو سعید خدری سے اس بات کی وضاحت بھی موجود ہے۔ وضاحت کیا ہے کہ مستدرک حاکم میں یہی حدیث ہے، 2653 نمبر حدیث ہے کہ حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ مجھے اور عبداللہ ابن عباس نے مجھے اور اپنے بیٹے کو کہا تم دونوں جاؤ ابو سعید خدری کے پاس، فَاسْمَعَا مِنْهُ حَدِيثَهُ فِي شَأْنِ الْخَوَارِجِ، اور ان سے جا کر خارجیوں کے متعلق حدیث سنو، خارجیوں کے متعلق جا کر ان سے حدیث سنو۔ وہ دونوں گئے اور آگے وہی تفصیل جو پہلے میں نے بخاری کی حدیث کی پڑھ کر سنائی ہے نا، سیم وہی ہے۔ ہاں، اس میں اتنا اضافہ ہے کہ وہاں گئے تو حضرت ابو سعید خدری نے بیان کیا کہ حضرت میں اور باقی صحابہ ایک ایک اینٹ اٹھا کر لا رہے تھے، حضرت عمار 2 اینٹیں اٹھا کر مسجد نبوی کی تعمیر میں لا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمار الا تحمل لبنۃ کما یحمل اصحابک، جس طرح باقی تیرے ساتھی ایک ایک اینٹ اٹھا کر لاتے ہیں تو 2 کیوں لا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عمار کہنے لگے انی ارید الاجر عند اللہ، میں اللہ سے اس کا زیادہ اجر لینا چاہتا ہوں۔ اب کتنی نیک نیت ان کی اور کتنی اچھی بات انہوں نے کی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجعل ينفض ويقول، آپ حضرت عمار کے سر سے مٹی جھاڑنے لگے اور آپ نے فرمایا وَيْحَ عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ، افسوس کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب اس حدیث میں مکمل وضاحت آ گئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے کہا جا کر حدیث سنو خارجیوں کے بارے میں، اور انہوں نے خارجیوں کے بارے میں کون سی حدیث سنائی؟ یہی کہ حضرت عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ اس سے معلوم ہوا باغی، خارجی، سازشی، سبائی، یہ ایک تیسرا گروہ تھا جنہوں نے یہ سارے کے ساری خرابی پیدا کی ہے اور حضرت عمار کو شہید کیا ہے۔ یہ تھے معاملات بگڑنے کی ایک بڑی وجہ جو صحابہ کرام کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمار کو نعوذ باللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا ہے، لہذا وہ جہنمی گروہ ہے، نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی زبان مبارک سے جنتی قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث نہیں کئی حدیثیں ہیں، 2878 نمبر، 2877 نمبر، حدیث نمبر 2800، 2799، 2924، یہ ساری کی ساری حدیثوں میں واقعہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کہتے ہیں آپ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں گئے تو آپ ٹیک لگائی تو آپ کو نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ بیدار ہوئے، آپ مسکرا رہے تھے۔ حضرت ام حرام کہتی اللہ کے رسول کس بات پر مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میں نے ایک خواب میں ایک لشکر دیکھا ہے جو بادشاہوں کی طرح تخت پر سوار ہے، اور یہ پہلا گروہ ہوگا میری امت کا جو سمندری جہاد کرے گا، یعنی سمندر میں سفر کر کے جا کر جہاد کرے گا۔ قد اوجبوا، ان پر مغفرت لازم ہو چکی، واجب ہو گئی، ان پر جنت واجب ہو گئی ہے۔ اب صحیح بخاری کی دوسری حدیث میں ہے کہ یہ گروہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گیا تھا، ان کی قیادت میں جا کر انہوں نے سمندری جہاد کیا تھا، اور حضرت ام حرام نے کہا تھا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے بھی اس گروہ میں شامل کر دے، جنتی گروہ میں مجھے بھی شامل کر دے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی اور پھر آپ نے فرمایا ہاں اللہ سے دعا کر دی، اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تو بھی اس گروہ میں سے ہوگی۔ اور حضرت ام حرام پھر اپنے خامد کے ساتھ اس جہاد میں شریک ہوئی، گئی، اور واپسی پر جب سمندری سفر ختم ہوا اپنی سواری پر سوار ہونے لگی تو وہاں سواری سے گری اور وہاں شہید ہو گئی، اللہ کے پاس چلی گئی۔
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت معاویہ کو رسول اللہ نے خود جنتی قرار دیا. تو جس کو آپ خود اپنی زبان مبارک سے جنتی کہہ دے اس کو کائنات کا اور کوئی فرد بھی نعوذ باللہ جہنمی کہتا رہے تو اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ ہے حدیث عمار جس کی بنا پر بہت بڑا فتنہ کھڑا کیا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لغت کی کتابوں میں بھی باغی اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی کی بیعت کرے بعد میں بیعت توڑ کے غداری کرے اس کو باغی کہتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کی تھی ان سبائیوں نے اور بعد میں بیعت بھی توڑی, غداری بھی کی اور ان کو شہید بھی کیا, یہ باغی تھے. اور حضرت علی کی بیعت تو حضرت معاویہ نے کی ہی نہیں تھی, نہ بیعت کی ابھی نہ توڑی, تو وہ باغی کیسے ہو گئے؟ ایک یہ بات بھی ہے کہ باغی وہی ہیں تیسرا گروہ جن کا نام نہیں لیا جاتا اور یہ سارا ملبہ حضرت معاویہ کے گروہ پر ڈال دیا جاتا ہے. تو آپ نے سمجھنا ہے ایک حضرت علی کا گروہ تھا, دوسرا حضرت معاویہ کا گروہ تھا اور تیسرا گروہ تھا سازشیوں کا. خارجی بھی ان کو کہتے ہیں, باغی بھی ان کو کہتے ہیں, سبائی بھی ان کو کہتے ہیں. اور یہ ساری کی ساری جو کارکردگی ہے نا, یہ ساری کے سارا ظلم اور صحابہ کے درمیان فتنہ برپا کرنا, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت اور یہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں فتنے برپا کرنا اور صحابہ کو شہید کرنا, یہ سارا ان سازشوں کا کیا درا ہے. صحابہ اکرام کا اس میں منفی کردار نہیں تھا. ایک تو یہ بات سمجھنے والی ہے. دوسری یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہاں پھر یہ گروہ الگ بھی ہوا, یہ آگے تفصیل بھی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جب جا کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب جا کر صلح ہوئی نا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے, پھر مذاکرات ہوئے جنگ صفین کے بعد, تو ان باغیوں نے کہا کہ نعوذ باللہ علی اور معاویہ کافر ہو گئے ہیں, نعوذ باللہ. انہوں نے حضرت علی پر بھی فتویٰ لگا دیا اور حضرت معاویہ پر بھی فتویٰ لگا دیا اور پھر یہ گروہ بالکل ہی الگ ہو گیا. پہلے تو تھا نا ان کی صفوں میں رہ کر, اب یہ خارجیوں کا گروہ الگ ہو گیا. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا. رسول اللہ کی اس کے متعلق بھی بشین کو یہ موجود ہے حدیث میں کہ جہاد کرے گی میری امت خارجیوں کے خلاف. اور آپ نے فرمایا تھا خارجی وہ ہوں گے, وہ میرے صحابہ تم ان کی نمازیں دیکھو گے اتنی لمبی لمبی ہوں گی کہ تم اپنی نمازوں کو ان کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے, تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے. اور یہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن یہاں سے حلق سے نیچے نہیں جائے گا, بس یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھیں گے. تو یہ ایک سازشی گروہ تھا. اچھا, اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ نعوذ باللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر غلط تھے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ماہ خلافت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ بنے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے بیٹے تھے. انہوں نے 6 ماہ کے بعد اختلافات ختم کرنے کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کر لی اور ان کی بیعت کر لی. حضرت حسن نے بھی, اگر تو وہ باغی تھے تو حضرت حسن ان کا تو مقام ہی بڑا ہے, ان کا تو مرتبہ ہی بڑا ہے. وہ نعوذ باللہ ایک باغی کی بیعت کر رہے تھے, ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ رسول اللہ کی حدیث ہے, صحیح بخاری میں ہے کہ آپ ممبر پر مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, حضرت حسن آپ کے پاس آپ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے, تو آپ فرماتے ہیں ان ابنی ھذا سید, میرا یہ بیٹا سردار ہے, والا اللہ یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین, اور مجھے امید ہے اللہ میرے اس بیٹے سے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا. یہ ہے جب میرے معاویہ کی انہوں نے بیعت کی اور صلح کی, تو رسول اللہ فرماتے ہیں وہ دونوں مسلمانوں کی جماعتیں ہوں گی, حضرت حسن کی جماعت بھی جو پہلے حضرت علی کی جماعت تھی, اور حضرت معاویہ کی جماعت کو رسول اللہ نے فرمایا دونوں مسلمانوں کی بڑی جماعتیں ہوں گی. لہذا یہ دونوں جماعتیں باغی نہیں تھے, یہ خارجی نہیں تھے, وہ ایک الگ گروہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا, انہوں نے بڑی حضرت, اس کے بعد پھر حضرت حسن نے بیعت کی, حضرت حسین نے بیعت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہما, اور پھر 20 سال تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ زندہ رہے, حضرت حسن 7 سال زندہ رہے. حضرت حسین 20 سال تک
حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت میں رہے، ان کے نامزد کردہ گورنر کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، ان سے وظیفہ لیتے رہے، اور کبھی انہوں نے حضرت معاویہ کو باغی قرار نہیں دیا اور نہ ان کے بارے میں کوئی منفی بات کی۔ یہ تھا ان کا آپس کا تعلق۔ لیکن موجودہ حالات میں صحابہ اکرام کے بارے میں ایسی باتیں کر کے خرابیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ تو بعض جو صحابہ اکرام پر اعتراضات تھے ان کا گزشتہ خطبہ میں ذکر کیا تھا، اور کچھ اعتراضات کا آج کے خطبہ میں نے ذکر کیا اور وضاحت کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی اور کتاب و سنت پر چلنے کی، اور اپنے اسلاف صحابہ اکرام سے اور اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔